بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل الملتين شتى. رواه أبو داود وابن ماجة ورواه الترمذي عن جابر. یہ الفصل الثانی ہے، باب المیراث، باب الفرائض شروع ہو گیا ہے، اس کی یہ فصل ثانی ہے، جس کی پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتوارث اہل الملتین، لا يتوارث اہل الملتین شتى، دو مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان توارث نہیں چلتا، وراثت نہیں جاری ہوتی۔ لا يتوارث فعل مضارع منفی، اہل الملتین شتى، شتیت جمع شتى، یہ اہل کی وضاحت کر رہا ہے، حال ہے یہ، دو مختلف ملت کے مختلف لوگوں کے درمیان وراثت نہیں چلتی۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود جن کا نام سلیمان ہے السجستانی، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ محدث نے نقل کیا ہے، امام ترمذی، لیکن امام ترمذی نے نقل کیا ہے یہی حدیث، اس میں صحابی جو راوی ہیں وہ بدل گئے ہیں، حضرت جابر ہیں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو مسلمان کسی کافر کا وارث ہو سکتا ہے غیر مسلم کا، اور نہ غیر مسلم کسی اہل اسلام کا وارث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاتل لا یرث، کہ قاتل وارث نہیں ہوتا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح ستہ کی یہ دو محدثین نے نقل کیا اس حدیث کو۔ حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مورث کو ناحق قتل کر دے، تو اب وہ مر گیا، اس نے کروڑوں کا مال چھوڑا ہے، تو میت کا یہ وارث ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ قاتل اپنے مورث سے میراث پانے والا نہیں ہے، نہیں پائے گا۔ وراثت کو ختم کرنے والی، منع کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز قتل ہے۔ موانع ارث میں ایک مانع قتل ہے۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں، جس میں سے 4 قسمیں موانع ارث مانی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز وراثت سے روک دیتی ہے۔ دارین کا اختلاف ہے، یہ بھی مانع ارث ہے۔ دین کا اختلاف ہے، یہ بھی مانع ارث ہے۔ غلامی ہے، یہ بھی مانع ارث ہے۔ قتل ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جو موانع ارث میں شمار ہوتی ہیں۔ اس حدیث شریف میں چاروں میں سے ایک کا ذکر ہے، چاروں میں سے ایک کا ذکر ہے، یعنی قتل کی 5 قسمیں ہیں، 5 میں سے
قتل بالسبب جو ہے یہ مانع ارث نہیں بنتا، بقیہ چاروں قسم کے قتل مانع ارث بنتے ہیں۔ چاروں قسم کے قتل کی تفصیل کسی اور حدیث میں آئے گی انشاءاللہ۔ وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها رواہ ابو داود۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کے لیے سدس مقرر کیا ہے، دادی اور نانی، اس کے لیے مال کا 1/6 حصہ مقرر کیا ہے۔ مال چھوڑا آدمی نے، مان لیا 6 لاکھ چھوڑا تو اس کا 1/6 کس کے لیے ہوگا؟ دادی کے لیے یا نانی کے لیے۔ اذا لم تکن دونها لیکن یہ سدس کب ہوگا؟ جب ماں اس کو محجوب نہ کر دے، میت کی ماں بھی موجود ہے تو اب ماں کو زیادہ مل جائے گا اور دادی محروم ہو جائے گی۔ ماں موجود ہے اگر تو ماں کو جو اصحاب الفروض میں سے ہے مل جائے گا، اور دادی جو بعد میں آ رہی ہے اس کو نہیں ملے گا۔ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، جعل للجدۃ السدس۔ یہ سدس کیا ہے؟ فریضہ ہے، 6 فریضے ہیں، فریض جمع فرائض، فریضۃ جمع فرائض، 6 حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ نصف ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے، ربع ہے، سدس ہے، ثمن ہے، تو ان 6 میں سے سدس مقرر کیا ہے۔ یہ شرط لگائی ہے کہ ماں نہ ہو، ماں حاجب بن جاتی ہے تو دادی کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحل الصبی صلی علیہ وورث رواہ ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ آواز نکالے پیدائش کے وقت اور اس کے بعد مر جائے، اذا استحل الصبی، جب بچے نے آواز نکالی پھر اس کا انتقال ہو گیا، صلی علیہ، تو وہ زندہ پیدا ہوا یہ مانا جائے گا، اور اب مر گیا ہے تو زندہ، اس کے بعد مردہ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، صلی علیہ، اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ یہی حدیث دلیل بن جائے گی۔ کسی مسئلے کے لیے 4 دلیلیں ہوتی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہی حدیث دلیل ہے کہ جب وہ زندہ پیدا ہو، اور زندہ کی علامت ہے یہ آواز نکالے، آواز نکالے، آواز نہیں نکلی، سانس لیا ڈاکٹر نے بتایا، یا چھینک آئی لوگوں نے سنا، یا کوئی بھی پارٹ آف دی باڈی موو کیا، کسی بھی عضو بدن نے حرکت کی، ہلا، تو یہ علامت پائے گی۔ استحل علامت من العلامات للحیاہ، زندگی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تو اب وہ زندہ مانا جائے گا۔ اب زندہ جب مانا گیا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا تو وہ وارث ہے، تو وہ وارث بھی ہوگا۔ وارث ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہے تو یہ زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ملے گا پیسہ، مان لیا 1 لاکھ روپے ملا، اور ادھر یہ مر گیا تو اس سے لوگ وارث ہوں گے، اور یہ جو مال ابھی ملا ہے اس کا جو مال ہے اس میں سے میراث بٹے گی، اس میں سے میراث بٹے گی۔ یہ بچہ زندہ تھا، مردہ ہوا، میت ہوا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور جو ہے اس کے پاس جو مال آیا ہے، یا اس کا جو مال ہوا ہے وہ
دوسرے لوگ اس کے وارث بنیں گے، شریعت کی تفصیل کے مطابق اس کو میراث ملے گی بھی اور اس کی میراث تقسیم بھی ہوگی۔ اور اگر مردہ پیدا ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہے ایک دوسری حدیث اسی باب کی فصل ثانی کی، وعن کثیر ابن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ، حضرت کثیر ابن عبداللہ سے منقول ہے، حضرت کثیر ابن عبداللہ سے منقول ہے، وہ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں۔ یہ کثیر ابن عبداللہ تابعی ہیں، اپنے والد حضرت عبداللہ تابعی سے نقل کرتے ہیں، ان ابیہ یعنی عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، اور عبداللہ ان جدہ ہا کا مرجع کثیر ہیں، کثیر کے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ کثیر کے دادا کون ہوں گے؟ ان کے والد ہوں گے۔ ان ابیہ ان ابیہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں ان ابیہ ان جدہ کہا تاکہ ابیہ نہ ہو جائے، اور جدہ کہا تو یہ ضمیر کا مرجع کثیر کی طرف لوٹانا پڑے گا۔ اور جد سے مراد ہے عمرو ابن عوف، مزنی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، عمرو ابن عوف، ان سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا القوم منہم، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے۔ مثلا قوم سید ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، ان کا غلام تھا، آزاد کر دیا، تو اب وہ آزاد آدمی یہ بنی ہاشم کے افراد میں سے ایک فرد بن گیا، لہذا جیسے بنی ہاشم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ایسے یہ مولا جو آزاد کردہ غلام ہے قوم ہاشم، بنی ہاشم کا، اسی میں سے بن کر کے وہ بھی آزاد اور بنو ہاشم کا ایک فرد بن گیا۔ وحلیف القوم منہم، اور قوم کا حلیف انہی میں سے ہے، اور قوم کا حلیف انہی میں سے ہے۔ دو لوگ آپس میں قسمیں کھاتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے، موت و حیات میں شریک رہیں گے، رنج و غم میں شریک رہیں گے، ہمارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا، کوئی غم کی بات آئے گی، تاوان وغیرہ کچھ لازم آئے گا تو ہم بھی تاوان ادا کریں گے۔ اس طرح میراث میں ہمارا کوئی ہم مریں گے تم وارث ہوگے، تم مرو گے ہم وارث ہوں گے، اس طرح کا اقرار۔ وہ حلیف القوم منہم، اور قوم کا حلیف اسی قوم میں سے ہے، یعنی میراث بھی وہ پائے گا۔ بعد میں جب میراث کی آیت اتری تو یہ حکم اتنا جز منسوخ ہو گیا۔ وابن اخت القوم منہم، اور قوم کے بھائی کا بیٹا یعنی بھانجا، منہم اسی میں سے ہے، قوم میں سے ہے، یعنی قوم جو وارث بنتی ہے، اصحاب الفروض جو 12 ہیں وہ وارث ہوں گے، وہ نہ ہو تو عصبات جو 4 ہیں وہ وارث ہوں گے، وہ نہ ہو تو ابن اخت القوم، یہ جو بھانجا ہے ذوی الارحام میں سے، یہ وارث ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس حدیث شریف میں 3 جز بیان کیے گئے اور تینوں جز کی تشریح ہو گئی۔ دوسرا جز منسوخ ہے حلیف القومی منہم، آیت میراث سے یہ جز منسوخ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔